السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں آپ کا میزبان علی رضا۔ آج بات کریں گے پاک افغان کانفلکٹ کے حوالے سے، جنگ بندی کے حوالے سے، 48 گھنٹوں کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے اب تک کا جو ہے وہ مذاکرات دونوں ممالک کے جو رہنما ان کی طرف سے جاری ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بڑا اہم ترین معاملہ ہے کہ جو معاملہ بنا سامنے آیا کہ جس کے اندر پاکستان میں دفاع کے جو معاملہ ہے اس کے اندر دفاع کے تحت جو ہے وہ جو حملے ہوئے اس کا جوابی کارروائی کے نتیجے میں جو ہے وہ پسپا کیا، اور متعدد جو اطلاعات اس طرح کی پہنچی ہیں کہ جس کے اندر اب ان ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا کہ جہاں پر دہشت گردی یا دہشت گرد عناصر موجود تھے۔ اس حوالے سے اس معاملے کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر ریٹائرڈ شیخ محمد ندیم صاحب، انہوں نے ہمیں ٹیلی فون پہ جوائن کیا ہے۔ شیخ صاحب بہت شکریہ، تھوڑا سا احوال بتائیے گا، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں چاہوں گا کہ اب تک تازہ ترین اپڈیٹس کیا ہیں آپ کے پاس اور کس طرح چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے، اور آئندہ اس طرح کے معاملات نہ ہو اس پر افغان حکومت کیا آپ کو لگتا ہے کہ جی اس طرح سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے؟ دیکھیں، جیسے آپ کو پتا ہے کہ ابھی سیز فائر تھا 6 بجے تک، اور اب یہ نئی خبر یہ ہے، ابھی تک اتنی کنفرمیشن گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے نہیں آئی ہے، لیکن باوثوق ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایکسٹینڈ ہو گئی ہے سیز فائر ٹل دی دوحہ۔ جو ٹاکس ہیں وہ جب تک وہ کنکلوڈ نہیں ہوتی اس وقت تک یہ ایکسٹینڈ ہو گئی، یعنی دونوں ملک قطر میں بیٹھیں گے دوحہ میں، اور وہاں قطری حکام اور سعودی حکام جو ہے وہ میڈیٹر کے رول پلے کریں گے، اور یہ آپس میں کوئی اگر معاہدہ ہو جاتا ہے تو یہ سیز فائر کنٹینیو رہے گی جب تک، اور نہیں ہوتا تو پھر جیسے اچھا آپ کو شیخ صاحب، پتا ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا نا کہ ایک عرصے تک ہماری ان کے ساتھ افغان کے ساتھ افغان اس ملک کے ساتھ بڑی اچھی کوارڈینیشن رہی، تو اب صورتحال آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور اس کے سیاسی، سماجی اور معاشی جو معاملات ہیں وہ دونوں ممالک کے اوپر کس طرح پڑیں گے؟ ہمارے اوپر تو کوئی ایسا معاشی معاملہ تو الحمدللہ ہمارے اوپر کوئی نہیں پڑے گا، ہاں سوائے اس کے کہ ہماری جو یہ آپ کہہ لیں کہ یہ ویسٹرن بارڈر ہے یہ گرم رہتی ہے، اور اس کے اوپر یہ بارڈر پر ہر وقت انفلٹریشن، یعنی لوگ یہاں سے گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، طالبان بھی ہیں اس میں، ٹی ٹی پی والے ہیں، اور بہت سارے جو فیکشنز ہیں، اور ساتھ ساتھ جو اس میں اسمگلرز بھی ہیں، ان کا بہت بڑا رول ہے جو بالکل۔ نارملی ہم بھول جاتے ہیں، اسمگلرز کا بھی رول ہے کہ اس میں بہت بڑے بڑے جائنٹس ہیں۔ ہوں۔ تو یہ پہلے بھی رہا ہے، لیکن ہمیں اس کا اتنا ایک ایفیکٹ نہیں ہے جتنا افغانستان کو ہے کہ 80% افغانستان کی ٹریڈ جو ہے، کیونکہ اٹس اے لینڈ لاک کنٹری، تو وہ پاکستان کے تھرو ہوتی ہے، تو اس کو بہت بڑا ایفیکٹ پڑے گا۔ اور یہ اچھا ہوا اس دفعہ، میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کو اپنا بھائی کہتے رہے اور ان کو یہ سمجھاتے رہے، ہم نے بڑی خوشیاں منائی جب امریکہ یہاں سے گیا، اور انہوں نے ہمیں اس کے بعد یہ چھوڑ کیا کہ ہم غلط ہیں، اور ابھی تو انہوں نے حد کر دی کہ جا کے بھارت سے جا کے وہاں ان کی گود میں بیٹھ گئے، اور وہاں یہ پریس کانفرنس سے کر رہے ہیں، اور وہاں انہوں نے کہا کہ جی کشمیر بھی جو ہے بھارت کا۔ آپ نمک حرامی دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی احسان فراموشی ہے۔ بہرحال میں یہ شیخ سمجھتا ہوں صاحب، کہ میں اب تھوڑا اگر سا یہ اس حوالے سے چاہوں گا کہ یقینی طور پہ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ احسان فراموشی ہے، اس میں 30 دو رائے 40 نہیں ہے۔ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ الٹیمیٹلی ایک طرف ہمارے بارڈرز کے ساتھ جو ہے وہ کچھ بھی کر لیں، افغانستان تو لگے گا، کچھ بھی کر لیں، ایک بات یہ ایک موقف ہے، یہ سوال سامنے آتا ہے کہ جی دونوں ممالک مسلم اکثریت ممالک ہیں، تو یہ دونوں نہیں ایک آپس میں کوارڈینیشن بنا پا رہے، جبکہ نان مسلم ایک ملک ہے وہ اگر بنا پا رہا ہے تو وہ کیسے مینیج کر پا رہا ہے چیزوں کو، اور کیا اس سفارتی سطح پر کسی بھی ملک کے لیے یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جی اس کے لیے ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ وہ نہیں کر پا رہا اس طرح مینیج؟ دیکھیں، پاکستان تو ہر طرح مینیج کر رہا ہے، چاہے دفاعی طور پر ہو چاہے اکنامکلی ہو، ہمیں اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ ان کی طرف ہے کہ ان کے پاس بہت سارے گروپس ہیں، جس میں خراسان گروپ شامل ہے، اس میں داعش ہے، اور اس میں اور بہت سارے گروپس ہیں، قدار گروپ علیحدہ ہے، حقانی گروپ علیحدہ ہے، تو بہت سارے گروپس پر ان کا کنٹرول بھی اس طرح سے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ضرور ہے، پھر ان کو پیسے چاہیے، یہ ان کا لڑکپن، ان کی ساری زندگی، آپ ان کو کہہ لیں کہ یہ واریئرز بن چکے ہیں، یعنی یہ گوریلا وارفیئر کے واریئرز ہیں، جنگ کے نہیں ہیں، سوری واریئرز ہیں، تو یہ گوریلا وارفیئر کو یہ جنگ نہیں کر سکتے کسی ملک سے، ٹھیک ہے؟ یہ اپنے علاقے میں رہ کر
گوریلا وارفیئر کر سکتے ہیں, ریڈ کر سکتے ہیں, ایمبوش کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان کو جو ہم نے اس دفعہ ایک صحیح ڈائریکشن دی ہے کہ جناب یا تو آپ یہ کر لیں یا پھر آپ کے ساتھ پھر ہماری دشمنی. یعنی آپ اگر تحریک طالبان کو, پاکستان کو یہاں سے آپ ان کے ٹھکانے ختم کریں, ان کو کنٹرول کریں اور اپنی جو لینڈ یوٹیلائزیشن ہے وہ اگینسٹ اینی فورن کنٹری وہ آپ پریونٹ کر دیں, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے آپ کے ساتھ, وی آر ود یو. تو یہ مینیج اسی لیے نہیں ہو پا رہا کہ یہ ان کو مینیج نہیں کر پا رہے جو ہیبت اللہ خان صاحب کی گورنمنٹ ہے, یہ بھی انٹرم گورنمنٹ ہے. آپ دیکھیں کہ یہ بھی انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, کیونکہ انہوں نے دوحہ ایکارڈ میں کہا تھا جب یہ ہمارے امریکن یہاں سے گئے تھے اگست 2000 میں 21 میں 22 میں, تو پھر انہوں نے یہ بولا تھا کہ ہم الیکشن کرائیں گے, کوئی الیکشن میں نہیں. اچھا ایک بات ندیم صاحب, اب ادھر اگر ان کی حکومت ہے تو اور بھی ایسے فیکٹرز ہیں جس سے دنیا اس کو خطرہ سمجھتی ہے, مختلف ایسی آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی اس کے اندر اپنا ایک رول والا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ لے کر جانے کی کوشش کر رہے ہوں گے, تو یہ اتنے مضبوط نہیں دکھائی دیتے. تو اگر ان کو ہٹا کر کوئی اور ایسا سیگمنٹ یا ایسا فیکٹر آ جاتا ہے جو کہ دنیا کے لیے خطرہ ہے, تو کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد سچویشن کیسی بنے گی, جس پر امریکہ بھی اکثر و بیشتر بات کر رہا ہے کہ جی ہمیں جن خدشات ہیں, جن معاملات کا, ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے ہوائی اڈوں کے جو معاملات ہیں وہ ہوں. دیکھیں اس گورنمنٹ کو ہم ہی نے سپورٹ کی تھی, جو یہ کامیاب ہوئے اور ناردرن الائنس شمالی اتحاد کو بھی یہاں سے نکال دیا, جو ہمیشہ ان کا رائول گروپ رہا اور جس کو انڈیا نے ہمیشہ سپورٹ کیا. اور آج بھی عبداللہ والے اور وہ سارے جتنے لیڈرز جو بھاگے تھے وہ انڈیا میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم نہیں چاہتے کہ ریجیم چینج کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر ریجیم چینج کرنا بہت رسکی ہوتا ہے. ہم جب چاہے کر سکتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, ہم کابل کو ریڈ کر سکتے ہیں, ہم آرمر کے ساتھ اس کو رون سکتے ہیں, الحمدللہ ہم اسٹیبلش آرمی ہیں, تو مذاق نہیں ہے. لیکن ہم یہ ایسا اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہاں پر پہلے ہی خانہ جنگی بہت رہی ہے. جب رشیا گیا تھا تو وہاں پہ دیکھا کس طرح ہر وار لارڈ بن گئے تھے, اور ہر بندہ جو پیسے والا تھا وہ ایک وار لارڈ بن گیا تھا اور وہ اپنی مرضی کے پیسے دے کے اور علاقوں پر حکومت کرتا تھا. تو یہ ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ریجیم چینج ہو, ہم چاہتے ہیں کہ ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہو, ان کو یہ احساس ہو کہ جناب پاکستان کے ساتھ دوستی ہی ان کی اصل کامیابی ہے. اور جو آپ نے کہا کہ اس کے ہم بہت سارے گروپ ہیں, تو ان کو دنیا کے ساتھ, جیسے انہوں نے دوحہ ایکارڈ میں بات کی, انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کے ساتھ مل کے چلنے پہ تیار ہیں. اس کے باوجود اپوزٹ گئے وہ الگ بات ہے, لیکن انہوں نے وہاں کہا کہ اگر یہ اس پہ قائم رہتے ہیں تو دنیا ہلکے ہلکے پاکستان جو پہلا ملک ہوتا جو ان کو ریکگنائز کرتا, اگر یہ دوحہ ایکارڈ کے اوپر عمل درآمد لے کر چلتے. ابھی انہوں نے خواتین کو باہر کر دیا, چھٹی جماعت کے اوپر تعلیم ہی دے رہے, تو اس لیے پھر ہم نے ان کو خارجی کہنا شروع کیا, کیونکہ خارجی وہ لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹے سے گناہ کو بھی سزائے موت دیتے ہیں. اگر کسی نے شیو نہیں کی ہے تو وہ شیو کر لی ہے تو وہ لائبل ٹو ڈیتھ پینلٹی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا بالاکنڈ میں انہوں نے کوڑے مارے بچیوں کو. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں, لیکن ہم رجیم چینج کرنے پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے. ہم نے ایک دفعہ ان کو سمجھا دیا ہے اچھی طرح کہ دیکھو آپ سیدھے ہو جاؤ اور یہ اس طرح کی حرکتیں ہمیں نہ کرو, اپنے ملک میں جو چاہے کرو, ہم تمہارے ساتھ کنسرن. اچھا اس کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی بھارت کو کس طرح اس کے مقاصد اور اس کے معاملات جو ہیں وہ اس ہماری اور افغانستان کی لڑائی سے حاصل ہو سکتے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو وہی بتائیں کہ بھارت اس وقت کیا چاہ رہا ہے, یہ پراکسی وار کس طرح چیزیں ممکن بن سکتی ہیں, کیونکہ کے پی کے اندر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکلی بھی ایک معاملہ یہ ہے کہ حکومت کے خلاف اور حکومتی پالیسی کے خلاف وہاں کی حکومت بات کرتی دکھائی دے رہی ہے. ان کے اپنے لاجکس ہیں, ان کے اپنے معاملات ہیں, مگر وہ یہ کہتی ہے کہ جی ملٹری آپریشن جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے کے پی کے اندر, اور نو منتخب جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بھی اس کو سیکنڈ کرتے دکھائی دیتے ہیں. تو اس سچویشن کے اندر کے پی اور اس کے بعد بھارتی ایسے کون سے ایجنڈے ہیں جو پاکستان کو اس لڑائی کے اندر کہیں نہ کہیں متاثر کر سکتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انڈیا کا گین کر سکتا ہے. انڈیا صرف یہ گین کر سکتا ہے کہ پاکستان کی دونوں بارڈرز یعنی ایسٹرن اور ویسٹرن دونوں پر ہماری فوج کی ڈپلائمنٹ رکھے. یہ اس کی ایک کامیابی ہو سکتی ہے, کیونکہ اس سے آپ کی جو فوج ہے وہ کمٹ ہو جاتی ہے دو بڑی بارڈرز کے اوپر. ٹھیک ہے, اور کسی ایک خاص بارڈر پر یا محاذ پر فوکس کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ وہ حاصل کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ویپن نہیں دے سکتے طالبان کو, کیونکہ طالبان کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں, پوری دنیا ان کو مانیٹر کرتی ہے.
ٹھیک ہے، یہ چاہے اس کو تسلیم کر لیں، چاہے رشیا تسلیم کر لے، ریکگنائز کر لے، ایمبیسیز کھولے، یہ ان کو ویپنز نہیں دے سکتے. تو یہ خالی ان کو تیار کر سکتے ہیں، برین واش کر سکتے ہیں، اور یہ کر رہے ہیں. طالبان اس لیے وہاں گئے کہ ایک تو وہاں دیوبند مدرسہ ہے، 85% دیوبندی ہے یہاں طالبان گورنمنٹ میں. یہ تو دیوبند گئے تھے وہاں، انہوں نے جے شنکر صاحب نے ان کو پریسیڈنٹلی اپنی طرف اور ان سے اسٹیٹمنٹیں دلوا دی، کیونکہ یہ لوگ کوئی اتنے ایکسپیرینس ڈپلومیٹ نہیں ہیں. دے ڈونٹ نو واٹ ٹو ٹاک اینڈ واٹ ٹو سے. اور پھر یہ جب سے امریکہ اور رشیا سے جیتے ہیں، ہماری مدد سے جیتے تھے، لیکن یہ سمجھتے ہیں جیتے ہیں تو ان کی گردن سے سریا ہی نہیں ختم ہوتا. آپ دیکھیں ان کے جتنے بھی یہ شلوار قمیض میں پھر رہے ہوتے ہیں، وہ گردن ایسے اکڑا کے پھر رہے ہوتے ہیں جیسے دنیا کے سب سے بڑے بدماش ہیں، جبکہ دین یہ سکھاتا ہے، قرآن پاک میں بڑی کلیئر آیت ہے کہ اور زمین پر اکڑ کے مت چلو. اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ سخت ناپسند ہے، کہیں تو زمین پھاڑ تو نہیں سکتے. خواجہ آصف صاحب ہیں، ندیم صاحب، خواجہ آصف صاحب ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ڈمپر، یہ ساری اتنی بڑی بڑی کنسٹرکشن سے کنسرن جتنی بھی انڈسٹریز ہیں وہ ان کے قبضے میں ہیں، اور پاکستان کے اندر یہ معاشی ایک بہت بڑا ایک رول پلے کر رہے ہیں. تو اب افغانیوں کی اس پاکستان کے اندر سے جو منتقلی ہو رہی ہے بہت تیزی سے ہو رہی ہے، اس پہ وزیر اعظم صاحب کا ایک بیان بھی ابھی حالیہ آیا ہے کہ جناب فوری طور پہ اس کو یقینی بنایا جائے. تو یہ جو بزنس ہے پھر یہ کس طرح چیزوں کو مینیج کریں گے، کیونکہ ایک بہت بڑا سرمایہ کنیکٹیوٹی ہے، اور کہیں نہ کہیں اینڈ یوزر جس طرح بتا رہے ہیں 80%، تو سر اینڈ یوزر تو پھر ہم تھے نا، تو ہم اس سے خریداری کر رہے تھے، جس کا ریونیو وہ مل رہا تھا ان کو اسمگلنگ کے تھرو ہی صحیح. تو اب وہ معاملات کس طرح، چیزوں کو کس طرح ہینڈل کیا جا رہا ہے، کیا سوچا جا رہا ہے اس کے اوپر؟ نہیں دیکھیں، اینڈ یوزر ہم نہیں ہیں، اینڈ یوزر افغانستان ہے، اور وہ اسمگلنگ کر کے جو اندر جا کے وہاں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت سامان جاتا تھا، وہاں سے گھوم کے اور مختلف کراسنگ پہاڑوں سے یہ واپس پاکستان میں آتا ہے. یہ اسمگلنگ ہمارا ٹیکس جو ہے وہ کھا جاتی ہے، ہمیں تو نقصان ہے. ٹھیک ہے، دوسری بات رہی افغانیوں کی، تو اب یہ افغانی جو ہے کریڈیبل نہیں رہے، کیونکہ بہت سارے جو افغانی تھے وہ فیسیلیٹیٹر نکلے ان دہشت گردوں کے، تحریک طالبان پاکستان کے. یہ ہمارے پاس ریکارڈ اور ان کا ڈوزیئر ہمارے پاس موجود ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس، اور میجورٹی آف دی افغان انوالو پائے گئے. تو اس لیے ان کو نکالنا اب بہت ضروری ہے. اور یہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی انہوں نے غداری کی، ایران میں بھی، وہاں پر انڈینز نے بھی کی، اور یہ اب آسانی سے بک جاتے ہیں کیونکہ یہ ان کا ملک نہیں ہے. اگر ہم انڈینز ان کو خریدنا چاہتے ہیں یا کوئی اور ملک ان کو خریدنا چاہتا ہے، یہ آسانی سے بک جاتے ہیں. تو یہ ایک تو ان کا نکالنا بہت ضروری ہو گیا ہے. اور انشاءاللہ اس دفعہ ہم نے یہ اچھا ہو گیا، یہ کانفلکٹ تھوڑے دن کا رہا، یہ 4 دن 6 دن، لیکن اب اس کے تحت یہ لوگ بھی یہاں سے نکل جائیں گے، اور یہاں پہ کوئی افغانی انشاءاللہ آپ کو سوائے ویزے کے والے کے اور کوئی نہیں ملے گا. ہمیں ان سے نفرت نہیں ہے، لیکن ابھی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے، ہمیں نہیں پتا کون جاسوس ہے کون جینون ہے. تو ہمیں ان سب کو نکالنا ہے. ایک دفعہ ویزا لے کر آئے آپ، اپنا ٹائم پیریڈ ہو آپ کے ویزے کا، اس کی ایک قسم ہو. جہاں تک کے پی کے گورنمنٹ کا تعلق ہے، آپ کو اچھی طرح پتا ہے پاکستان کے اندر مرکزی حکومت کی کیا حیثیت ہوتی ہے. تو یہ پتی نہ پتی کا شوربہ، یہ صرف اپنے مطالبات کے لیے ہارڈ لائن اختیار کر رہے ہیں کہ اس ذریعے سے یہ کچھ گین کر لیں اور عمران خان صاحب کو باہر ایکسپورٹ کرانے میں کامیاب ہو جائیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر یہ آگے بڑھ رہے ہیں اور فوج کے بارے میں بدگمانی کریٹ کر رہے ہیں. اور یہی چیز عمران خان کو لے ڈوبی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ اردگوان ہیں، اور جناب عوام تو ان کے لیے پاگل ہے، ان کے مجسمے بنائے ہوئے ہیں، اور وہ فوج کے ٹینکوں کے آگے بھی لیٹ جائیں گے اور ان کو بچا لیں گے. تو ایسا ہوا نہیں ہے. مگر ان کا ایک سوال ہے نا، انہوں نے ابھی بہنوں کے ذریعے ایک پیغام پہنچایا ہے کہ جناب میں پاک افغان جو کانفلکٹ ہے وہ صلح کر سکتا ہوں، اگر مجھے آپ پے رول پہ باہر نکالیں. تو ان کے پاس ایسی جادو کی چھڑی کیا ہے، لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں. دیکھیں ان چیزیں تو ابھی کوئی اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی، نہ یہ کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹس ہیں، اس طرح کی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا باہر آنے کا چانس اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ پاکستان کے اداروں پر اپنا اعتماد کا اظہار کریں، اپنے لوگوں کو سمجھائیں. ان کی جو ریٹنگ ہے اس ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں وہ 40% سے بھی نیچے جا چکی ہے، اور یہی حقائق ان کو تسلیم کرنا چاہیے. سندھ سے تو یہ وائپ آؤٹ ہو چکے ہیں بالکل تقریباً. میں سمجھتا ہوں پنجاب میں جس طرح مریم نواز صاحبہ کام کر رہی ہیں، میں کوئی پرو نون لیگ نہیں ہوں، لیکن جو نظر آ رہا ہے میں سندھ میں دیکھتا ہوں اس کا امپیکٹ آئے گا، اس کا امپیکٹ آئے گا. تو زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ ندیم صاحب، آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا اور اپنا موقف ہمیں پیش کیا.
اپنا تجزیہ ہمیں بتا رہے تھے ریٹائرڈ میجر ندیم صاحب. ہم اسی گفتگو کو آگے جو ہے وہ بڑھانے کی کوشش کریں گے. منور صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. منور مرزا صاحب ہیں, ہم عالمی جو بین الاقوامی معاملات ہیں ان سے ان کی رائے ضرور جانتے ہیں اپنے پروگرامز میں. منور صاحب بہت شکریہ. حالیہ اس تنازع کے بعد آپ کیا سمجھ رہے ہیں جو پاک افغان کانفلکٹ سامنے آ رہا ہے, اس کے اب نتائج مستقبل قریب میں کس طرح نکلیں گے, اور اس سے جو نقصانات ہیں بالخصوص کے پی کے اندر ایک الگ سچویشن ہو رہی ہے, ایک الگ پالیٹکس اس معاملے کے اوپر رکھی جا رہی ہے, اس کے حوالے سے بیانات بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اور ایک بہت بڑا پولیٹیکل فورس ہے پی ٹی آئی جو یہ نہیں چاہتی کہ وہاں پر آپریشن ہو ملٹری, اور وہ اس کا اظہار کر رہی ہے اور وہاں پر رکاوٹ کا ایک سبب بن رہی ہے. یہ ترجمان پاک فوج بھی کہتے دکھائی دیے ہیں. آپ اس پر اپنا پوائنٹ آف ویو کیا شیئر کرنا چاہیں گے کہ اس سچویشن کے اندر اندرونی معاملات کیا خراب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے, دو باتیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ افغانستان کی طرف سے پاکستان کے اندر در اندازی نہ صرف ہو رہی ہے, دہشت گردی ہو رہی ہے. اس کا اعتراف خود افغان حکومت بارہا مرتبہ پاکستانی حکام کے سامنے کر چکی ہے, جبکہ پاکستان میں مذاکرات ان کے ساتھ ہوتے تھے. اور اس وقت بھی جو دوحہ کے اندر مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے اندر اور کیا چیز ڈسکس ہو رہی ہے, وہ یہی چیز ڈسکس ہو رہی ہے نا کہ افغانستان نے کے پناہ میں آئے ہوئے جو دہشت گرد ہیں وہ پاکستان میں کراس کرتے ہیں اور وہ یہاں آ کر دہشت گردی کرتے ہیں. نہ صرف وہ ہمارے سویلینز کو شہید کرتے ہیں بلکہ وہ ہمارے فوجیوں کو بھی شہید کرتے ہیں. اچھا, ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. اب انہوں نے وہ لمٹ کراس کر دی تھی, اس لیے اب پاکستانی فوج نے اور پاکستان نے آپ یہ کہیے کہ اپنی حکمت عملی میں ایک تبدیلی لائی ہے. آپ دیکھیں تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ دہشت گرد پاکستان کی سرزمین کے اندر داخل ہوتے تھے اور ان کے یہاں پہ جو سہولت کار تھے, ٹھیک ہے نا, وہ یہ کرتے تھے کہ وہ ان کو وہ مہیا کرتے تھے اور ان کی مدد سے یہ دہشت گردی کرتے تھے. لیکن اب پاکستان نے پاکستانی فوج نے خاص طور پہ اپنی حکمت عملی تبدیل کر دی ہے اور اسپیسیفک ٹارگیٹس جو ہیں, عوام نہیں, افغان عوام نہیں, یہ جو دہشت گرد ہیں جس میں خاص طور پہ تحریک طالبان ہے, جس کو کہ پاکستان نے کھلے عام دفتر خارجہ نے بھی بعض پوائنٹ آف وزیر اعظم نے بتایا کہ یہ کر کس کی شے کے اوپر رہے ہیں, وہ بھی انہوں نے بتا دیا کہ بھارت کی شے کے اوپر کر رہے ہیں. تو یہ جو تھے ان کے جو وہاں پر گڑھ ہیں, وہاں ان کے جو ہیڈ کوارٹر ہیں جہاں پر اسلحہ جمع کیا ہوا ہے, جہاں پر ان کی پلاننگ وغیرہ ہوتی ہے, ان کو اسپیسیفکلی پاکستان نے ٹارگٹ کیا ہے اور انہیں ہٹ کیا جا کے. تو اس طرح جو اب جو جنگ ہے یا وار ہے یا لڑائی ہے یا جو بھی کچھ آپ کانفلکٹ کریں, وہ اب پاکستان کی سرزمین سے زیادہ افغانستان کی سرزمین کے اندر پاکستان لے گیا. اور پھر مگر افغانیوں کے خلاف نہیں, وہ لے گیا ہے ان لوگوں کے خلاف, ان دہشت گردوں کے خلاف جو کہ پاکستان کے اندر یہ کارروائی کر رہے ہیں. منور صاحب میرا ایک اور سوال بھی یہ ہے, اس کا بھی جواب دے دیں مجھے, میں چاہوں گا کیونکہ ہمارے ناظرین یہ یقینی طور پہ جاننا چاہیں گے کیونکہ پاکستان خود دہشت گردی کا ایک بہت بڑا وکٹم رہا ہے اور بڑی بم دھماکے اور یہ پورا ہزاروں لاشیں ہم نے اٹھائی ہیں اسی دہشت گردی کی وجہ سے. مگر باوجود اس کے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ دنیا یہ پرسیپشن بنانے کی کوشش کرتی ہے کہ جی پاکستان کہیں نہ کہیں ان بین آؤٹ فٹس یا ان آرگنائزیشنز کو پیٹرنائز کر رہا ہے. یہ مختلف عالمی فورمز پہ بات کی جاتی ہے. ان تمام معاملات جو حکمت عملی تبدیل ہو رہی ہے, موجودہ جو عالمی فورمز پہ پاکستان جس طرح نمایاں ہو رہا ہے, اب یہ جو پرسیپشن کی جو ہم بات کرتے ہیں وہ کتنے فیصد آپ سمجھتے ہیں کہ عالمی دنیا میں پاکستان کی جو پرسیپشن ہے وہ بہتر ہوئی ہے, اور ایک لارجر اسکیل میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہوئی ہے کہ وہ جو سیگمنٹ ملک مخالف لوگ جو بنانے کی کوشش کر رہے تھے وہ بہت اس میں کمی آئی ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایک لفظ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے آج سے چند مہینے پہلے کہا تھا کہ احسان کا بدلہ صرف احسان ہو سکتا ہے. آپ کو بھی یاد ہوگا, ہے نا, اور وہ احسان ہم نے کس پہ کیا تھا, افغان قوم پہ کیا تھا, خاص طور پہ ان طالبان پہ کیا تھا. یہ جو جشن مناتے رہے اپنی آزادی کا اور یہ کہتے رہے کہ ہم نے
ये कब्जा कर लिया, हमने यूँ अमेरिकन फौजों को यहाँ से रवाना कर दिया, भगा दिया, तो उसके अंदर भी हमने सारा इन्हीं को सपोर्ट करते रहे। यहाँ इनके ये जो बड़े बड़े वजीर आज बड़ी बड़ी बयानात भारत के अंदर जाके दे रहे हैं कि यहाँ पर 15-15, 20-20 साल पाकिस्तान के लोगों की मेहमान नवाजी से लुत्फानंदोज होते रहे और मजे करते रहे, और उसके बाद जाकर इन्होंने हुकूमत संभाली। तो पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान का ये जो आप परसेप्शन की बात कर रहे हैं, मैं एग्जैक्टली इस पे आ रहा हूँ। पाकिस्तान का ये परसेप्शन भी इन्हीं अफगान तालिबान, ये टीटीपी और इनको सपोर्ट करने में नहीं, बल्कि इनकी जिद्दोजहद आज़ादी को जो ये कहते हैं कि जी हमारी जिद्दोजहद आज़ादी थी, जो भी कुछ ये कहते हैं कि हम अमेरिका को वहाँ से भगा रहे थे, जो भी कुछ कर रहे थे। और उस जमाने में पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि ये कहते हैं जी बड़ा ये कोई तीर मार रहे हैं, और उसके बाद पाकिस्तान जो है इनको बहुत जनाब वो ये सरजमीन जो है ये पाकिस्तान के लिए बड़ी वो दोस्ताना हो जाएगी, ये हो जाएगी। जबकि बहुत सारे लोग ये बताते थे कि टीटीपी और अफगान तालिबान का जो एजेंडा है ये कोई डिफरेंट नहीं है। इसलिए दुनिया भर में जो परसेप्शन डेवलप हुआ था कि पाकिस्तान इन अफगान तालिबान के लिए और इनके खास तौर पे अवाम की खातिर जगह जगह जाकर मिन्नतें करता था, भीख मांगता था, कॉन्फ्रेंस बुलाता था और कहता था कि जी ये लोगों को इनकी ये सरजमीन है, इनके यहाँ पर अमन कायम होने दें, इनको ये अपनी जमीन पे आ जान दे। और आखिरकार नतीजतन आपने देखा कि 3 साल पहले ये आ भी गए, और लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। एक काम जरूर किया इन्होंने कि पाकिस्तान का परसेप्शन वो जो आप कह रहे हैं ना कि ये बन गया कि जी हम शायद दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करते या इनकी सरपरस्ती करते। पाकिस्तान किसी किस्म की दहशतगर्दी की ना तो पुष्टपनाही करता था, ना आपको याद होगा स्वात के अंदर किस तरह पाकिस्तान ने दहशतगर्दों को मार मार के निकाला था। आपको याद होगा कबायली इलाकों के अंदर जब हुआ था तो पाकिस्तान ने किस तरह सर इस हिकमत अमली की जो तब्दीली मुमकिन बनी है उसको आलमी फोरम्स रजिस्टर्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अब इस वक्त अगर आप देखें राइट फ्रॉम मिडिल ईस्ट टू दिस साउथ ईस्ट एशिया, आपने देखा होगा कि जितनी भी मिलिशिया तंजीमें हैं, आप इन्हें दहशतगर्द तंजीम कहें या मिलिशिया तंजीम कहें या जंगजू तंजीमें कहें, अब इनका रोल जो है तकरीबन एलिमिनेट होता जा रहा है। आपको मालूम है गुज़िश्ता 2 साल के अंदर वहाँ पर जितनी मिलिशिया तंजीमें थी मिडिल ईस्ट के अंदर, अब दुनिया इस किस्म की तंजीमों को टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं है, कतन तैयार है। और पाकिस्तान तो पहले ही इनसे लगाया हुआ है, 1 साल हो गया है, 2 साल हो गए हैं, इन लोगों ने पाकिस्तान के एहसान की जगह पाकिस्तान के लोगों के ऊपर हलाकतें नाजिल करने की कोशिश की और वो दूसरे लोगों की शय के ऊपर करने की कोशिश की। तो ये लालच में किया या किसी और वजह से किया, तो ये अब परसेप्शन खत्म हो। जब पाकिस्तान खुद उनकी सरजमीन पे घुस के वो टारगेटेड ऑपरेशन कर रहा है, उनके रास्ते बंद कर रहा है, उनको खत्म कर रहा है। अपनी सरजमीन पे भी आपने देखा होगा रोज खबरें आ रही हैं कि इस जगह इतने दहशतगर्द मारे गए, उस जगह उतने खवारिज मारे गए, उस जगह अफगानिस्तान के इलाके के अंदर, इवन काबुल में और दूसरी जगहों पर भी पाकिस्तान ने इनके स्पेसिफिक टारगेट कब्जा किया। तो अब यकीनी बात है ये खबरें जो हैं ये अब हेडलाइन एग्जिस्ट कर रही हैं पूरी दुनिया में। आप अखबार उठा के देख लें, आप उनके वो मीडिया उठा के देख लें, आप उनका सोशल मीडिया उठा के देख लें, तो अब वो लोग रियलाइज कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान बात कहता था उस पर अमल भी करना जानता है और कर रहा है बाकायदा। अब ये हमारे से आपने वज़ीर आज़म ने क्या कहा कि इनकी दरखास्त के ऊपर हमने 48 घंटे का सीज़फायर किया था। अब ये इसको कहा है कि जी जब तक के मुज़ाकरात जारी रहेंगे तब तक हम इसे दुआ के यूज़र तक बढ़ा देंगे। तो आपको मालूम है मैं ये नहीं कहता किसी को हकावत की निगाह से नहीं देखता, हमने हमेशा इनको बरादर की निगाह से देखा। ताहम ये बात तो बिल्कुल तयशुदा है कि पाकिस्तान की फोर्सेस के आगे ये अफगान तालिबान जो हैं एक लम्हे भी खड़े नहीं हो सकते अगर पाकिस्तान ये फैसला कर दे कि ये इनकी दहशत में आई हुई तंजीमों को तबाह करना है या इनके टारगेट को तबाह करना है, तो पाकिस्तान के लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा। लेकिन फिर पाकिस्तान इनको एक मौका दे रहा है, इनकी दरखास्त सुन रहा है,
جا کر مذاکرات کر رہا ہے. دوحہ میں یہ پہلے مذاکرات کر چکے تھے, وہاں بھی انہوں نے وعدہ کیا تھا افغان طالبان نے. آپ دیکھ رہے ہیں وہ جو 4 شپیں ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ افغان سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے کبھی استعمال نہیں ہوگی, لیکن انہوں نے 100% وعدہ خلافی کی ہے افغان طالبان نے, اور ان کو موقع دیا, ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور انہیں آنے دیا. تو اب یہ پرسیپشن دنیا کے سامنے ہے. خود دنیا نے دیکھا کہ بھائی دنیا نے کہا تھا کہ جی یہ سرزمین استعمال نہیں ہوگی, تو اب دنیا بتائے, دنیا آئے نا انہیں روکے آ کے, ان سے کہا کہ بھائی تم نے تو وعدہ کیا تھا, اسی کے اوپر تو امریکہ واپس گیا تھا کہ یہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو اب پاکستانی کے اوپر تھوڑی ہونا تھا, پوری دنیا کے اوپر, چاہے روس ہو, چاہے چین ہو, چاہے ٹھیک ہے. اور آخر مدعا یہ ہے کہ ہم اپنی دفاع کی مکمل طاقت رکھتے ہیں, اور کوئی اس طرح کی اگر غلط فہمی کا شکار ہے تو اس کی دور جلد ہو جائے گی. بہت شکریہ منور صاحب ہمیں اپنا تجزیہ پیش کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے اس وقت کیا سچویشن ہے. ہم اس پہ مزید بھی آپ کو کوشش کریں گے کہ اپڈیٹس دیتے رہیں. پروگرام میں وقت ہوا ہے بریک کا, بریک پہ جا رہے ہیں مگر ساتھ جڑے رہیے. ایک جرم کی ایک کہانی ہے اور اسٹوری ہے, اس پر بات کریں گے.